دعا کریں گے. باروخ خطا دنائی ملخا غلام اشیر کا دشانو بے مصطفی بی سے بینو لاسوک بے داوری دورا ادونائی یہوشوا ہمشیہ کے نام آمین. باروخ ہاشم جی. باروخ. اچھا جی، ہمارا مضمون چل رہا ہے کلیسیائی خدمت. اس پر ہم تقریباً آج تیسرا سرمن اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں اور کلیسیا کے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی. اس میں خاص طور پر ہم نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ایک خادم کو کس طرح کا ہونا چاہیے اور ایک خادم جو خدمت کے لیے آتا ہے اس کا معیار کیا ہونا چاہیے. اس میں خاص طور پر ہم نے ختنے پر بھی بات کی تھی. تو پچھلی دفعہ ہم نے ختنے پر کافی چیزیں جو ہیں وہ بتائی تھی کہ خادم کو مختون ہونا چاہیے، اسے نامختون نہیں ہونا چاہیے. تو مزید ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم ذرا اس بات پر بھی غور کریں گے کہ خادم کو لالچی نہیں ہونا چاہیے. تو شروع کرتے ہیں. ناجائز نفع کا لالچی خادم. ناجائز نفع کا معنی کیا ہے؟ ناجائز نفع کا معنی غیر قانونی یا غیر شرعی یا وہ نفع جس پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کو کہا جاتا ہے ناجائز نفع. مثال کے طور پہ جو چیز آپ کی نہیں ہے جب آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ ناجائز نفع کا لالچ کر رہے ہیں. پاکستان میں ایک عجیب سی سوچ پائی جاتی ہے کہ جو خادم، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ کون سا خادم ہے جو ٹائٹ کا حقدار ہے، جو دیکی کا حقدار ہے. اور اگر کوئی خادم دیکی کا حقدار نہیں ہے اور وہ لوگوں سے دیکی لیتا ہے یا لوگ اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں تو بیسیکلی وہ ایک لالچی خادم کے ہتھے جڑے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے دیکی دینی کس کو ہے. دیکی لینے والا جو ہے اس کا معیار کیا بائبل مقدس میں پورا اترتا ہے. تو اکثر خادم جو ہوتا ہے وہ نامختون ہوتا ہے، ہم اسے دیکی دے رہے ہوتے ہیں. خادم غیر شرع کے عقائد رکھتا ہے، غیر شرعی عقائد رکھتا ہے، اس کو ہم دیکی دے رہے ہوتے ہیں. اپنا پیسہ جو ہے اس شخص کو دے کر اپنے پیسے کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے خادم کو دیکی دے رہے ہیں یا خدا کے کام کے لیے دے رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. جائز جو نفع ہے وہ یا جائز جو آپ لے سکتے ہیں جو چیز، وہ بے شک دیکی ہی ہے، لیکن اس سے پہلے دیکی کے لیے حقدار ہونا بہت ضروری ہے. یعنی وہ لوازمات جو خادم کے لیے درکار ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. دوسری چیز ایک اور یہاں بتاتا جاؤں کہ اکثر جب کوئی خادم دیکی کا حقدار ہوتا ہے تو اس کو جب دیکی کی ضرورت ہو یا جب وہ دیکی کلیسیا سے لے یا کلیسیا کو تعلیم دے تو لوگ اسے لالچی کہتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ لالچ کے معنی کیا ہیں. لالچ کے معنی ہے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنا جو آپ کی نہیں ہے، جس پر آپ کا حق نہیں ہے، جو غیر قانونی ہے یا غیر شرعی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کی کمائی کا 10% آپ کا نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے تو پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا وہ آپ کا ہے یا نہیں. اگر آپ بائبل کے اسکیل پر آئیں گے تو بائبل کہتی ہے کہ وہ 10% جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ خدا کا ہے. اب عوام میں بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جو اپنا 10% جو ہے وہ اپنے اوپر ہی لگا لیتے ہیں، اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں، اور وہی لوگ بعد میں حقیقی خادموں کو بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لالچی ہے، جبکہ لالچی اسے کہا جاتا ہے جو شخص وہ کمائی یا وہ پیسہ لے لے جس پر اس کا حق نہیں. تو مثال کے طور پہ ایک شخص 50,000 روپے اس کی سیلری ہے تو اس میں سے 10% اس کا 5,000 روپے بنتا ہے. تو جب وہ 5,000 کھا جاتا ہے تو جوزا بھائی یہ بتائیں کہ اس نے لالچ کیا ہے یا وہ پاسٹر لالچی ہے. بعض دفعہ عوام لالچی بن جاتی ہے. بالکل جی، بالکل وہ آدمی لالچی ہے. ہاں جی، جو بندہ جس پر اس کا حق نہیں وہ پیسہ کھا جائے، وہ چیز حاصل کر لے یا اس پر قبضہ کر لے، بیسیکلی اس کو لالچی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر معاملہ الٹ ہے کہ لوگ دیکی کھا جانے والے لوگ خادموں کو بھی لالچی کہتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے اگر آپ بائبل کا آئینہ جو ہے وہ اپنے سامنے کر کے اپنے آپ کو دیکھیں تو بائبل ہر دیکی کھا جانے والے کو جو دیکی خدا کے لیے نہیں نکالتا، بائبل اس کو لالچی کہتی ہے. خیر بائبل تو اسے ٹھگ بھی کہتی ہے، دغا باز بھی کہتی ہے، لیکن اصل میں لالچ جو ہے
وہ خدا کو نہ دینا خدا کا خاجن ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں. ابلیس نے لالچ کا ایک ایسا جال بچھایا کہ لوگ اس کے اسیر ہو کر رہ گئے ہیں، اور آج 90% پادری حضرات جو ہے وہ بیسکلی خدمت میں آئے ہی اسی لیے ہیں تاکہ دا یقی سے اپنا گزارا کریں، اور وہ کسی جاب کی طرف نہیں جاتے، وہ کسی بزنس کی طرف نہیں جاتے. ان کا جو خدمت کا پرپز ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے دا یقی بٹوریں اور باہر سے گورا بھی پھنسائیں، اور طرح بطرح سے جو ہے یہ خادم کا عہدہ سنبھال کر اسے بڑے اور بھی ذریعے مل جاتے ہیں پیسہ کمانے کے. لیکن اگر اصولاً دیکھا جائے تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اگر خادم صرف اپنا کام کرے نا جی تو اس کے پاس اتنے سورسز نہیں ہوں گے پیسے کمانے کے. وہ صرف کلیسیا کے سر پہ رہتا ہے. میں ایسے سینکڑوں افراد کو جانتا ہوں جو سیمنری وغیرہ کرتے ہیں. وہ کرتے ہی سیمنری اس لیے ہیں کیونکہ وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں. 3 سال کی یا 4 سال کی سیمنری کر کے وہ گورا پھنساتے ہیں اور باہر سے پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی گوروں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور ادھر کلیسیا کو بھی بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور بیچ میں جو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے وہ پادری صاحب ہوتے ہیں. بہرحال آج کل خدمت کو نئے رنگ دیے جا رہے ہیں. مثلا آج کل پاسٹر حضرات ٹرسٹ کے نام پر اسکول کھولتے ہیں اور بیرون ملک سے لاکھوں اور کروڑوں روپے مالیت کے فنڈ مانگتے ہیں، اور اسکول میں بھی کم فیس کے نام پر. یعنی وہ کہتے ہیں جی ہم یہ ہمارا ٹرسٹ پر ہے تو ہم بڑی تھوڑی فیس لے رہے ہیں لوگوں سے. اچھا آپ تھوڑی فیس ادھر سے بھی لیتے ہیں، پھر آپ نے گورے سے بھی کہنا ہوتا ہے کہ بھائی ہم فنڈ پر چلا رہے ہیں اسکول، تو بھائی ہمارے اسکول کو کیا کریں، فنڈنگ کریں. تو میں ایسے بے تحاشا اسکولوں کو جانتا ہوں جو جن کے جو اونر ہیں وہ پاسٹر حضرات ہیں، تو وہ کلیسیا کے بچوں سے بھی پیسے لیتے ہیں، فیسیں لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ گوروں سے بھی لاکھوں اور کروڑوں کے پیمانے میں جو ہے وہ پیسہ لیتے ہیں، اور وہ امیر تر امیر ہوتے جاتے ہیں. لیکن کلیسیا کے بچے، کلیسیا غریب کے غریب ہی رہتے ہیں. پاکستان کی خاص طور پر کلیسیا کی بات کروں تو پاکستان کی کلیسیا کے لوگ غریب ہوتے جا رہے ہیں اور پادری حضرات امیر ہوتے جا رہے ہیں. تو ساری برکت جو ہے وہ پادری صاحب کو ملتی ہے، کلیسیا کو برکت نہیں ملتی. کلیسیا ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے. بہرحال میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میرے یہاں علاقے میں ہی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اور میرے مشاہدے میں بہت سارے ایسے اسکول موجود ہیں جن میں میں گیا، میں نے باقاعدہ بات کی. تو جہاں پر ان کو فائدہ ہوتا ہے وہ وہاں پر آپ سے ایگری ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر آپ کو فائدہ نہیں ہوتا وہاں وہ آپ سے ایگری نہیں ہوتے، کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ قربانیاں صرف باتوں میں ہوتی ہیں. بہرحال آگے بڑھتا ہوں. میں صرف اسکول تک نہیں رہنا چاہتا. مثال کے طور پر کسی کلیسیا کو 10,000 کا پادری صاحب کھانا کھلائے تو وہ گورے سے اس کھانے کے فنڈ کے نام پر کروڑوں روپے کماتا ہے، مانگتا ہے اور لیتا ہے. آپ کو اس قسم کے ہتھ کنڈے مکر و فریب کرنے والے پادریوں کی بھرمار نظر آئے گی، اور یہ سلسلہ اب پاکستان میں عام ہے. اور پاکستان کی کلیسیا اب ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے جن کا مقصد خدمت کے نام پر پیسہ کمانا ہے اور کچھ بھی نہیں. تو کیا کلیسیا کو ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھنا چاہیے؟ یہی لوگ ہیں جب ان کے خلاف بولا جائے تو یہ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو گمراہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو بدعتی کہنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے غلط ایجنڈے پر بولتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے غلط عزائم پر جو ہے نشاندہی کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ غلط ہیں. بغیر پیسے کی خدمت کرنا بھی ناممکن ہے، لیکن یہ طے کرنا بھی ضروری ہے کہ آیا دایقی یا ہدیہ جات کس خادم کو دینا ہے اور کون سے خادمین اس کے حقدار ہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ دایقی دینے والے اور لینے والے کو دایقی کی مکمل تفصیل کی معلومات ہو. لہٰذا آئیں سب سے پہلے دایقی کے اصولوں کو سیکھتے ہیں تاکہ آپ کا پیسہ یہ ہوا خدا کے کام کے لیے درست جگہ پر جائے. تو آپ سب ریڈی ہیں دایقی کے بارے میں سیکھنے کے لیے؟ جی بالکل. باروق ہاشم جی. باروق ہاشم. جوزف بھائی میں چاہتا ہوں میں اپنی اسکرین چھوٹی کر دیتا ہوں، اور میں نے آپ کو 2 پکچریں بھیجی ہیں. ان میں سے پہلی جو اس میں عبرانی حروف میم ہے اس کو آپ لگا دیں. وہ پکچر میں نے بھیجی ہے، آپ لگائیں ذرا. جہاں آپ نے لگانی مجھے بتا دیں. جی لگ گیا جی. چلے جی ٹھیک ہو گیا. باروق ہاشم جی. اچھا جی، عبرانی میں دایقی کو ما اشیر کہا جاتا ہے. لفظ دایقی عبرانی حروفوں میں اپنے اندر بہت پوشیدہ معنی رکھتا ہے. جیسا کہ عبرانی حروف میم کا مطلب پانی ہے. یاد رہے کہ حروف میم لفظ دایقی یعنی ما اشیر کا پہلا حروف ہے جس کا مطلب پانی ہے. پانی کا تعلق سیدھا سیدھا جسمانی زندگی اور تمام زمینی برکات سے ہے.
میم کا مطلب پانی، اور پانی سے آسمان بنایا گیا، اور آسمان سے بارش ہوتی ہے، اور بارش کے نتیجے میں فصلیں اگتی ہیں جو یہوہ خدا کی طرف سے برکات سمجھی جاتی ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ مالی اور زمینی برکات سے محروم رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مال کو معاصر یعنی دایقی میں شامل نہیں کرتے۔ حروف میم کے بغیر آپ کبھی بھی لفظ معاصر یعنی دایقی نہیں لکھ سکتے۔ اسی طرح بغیر دایقی دیے ہوئے آپ کبھی پانی کی برکات سے معمور نہیں ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے، جہاں پانی نہیں وہاں بنجر پن اور کال کا راج ہوتا ہے، کیونکہ پانی اگر دنیا کے اندر خدا مہیا نہ کرے تو آپ سب جانتے ہیں کہ کال ہو جائے گا اور دنیا بھوک اور پیاس سے مر جائے گی۔ بارو کا سمجھی، اور یہ خدا نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ خدا پانی کے وسیلہ سے پوری دنیا کو خوراک دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آسمان بھی پانی سے بنایا گیا ہے، اور لفظ معاصر یعنی دایقی کا آغاز بھی میم یعنی پانی سے شروع ہوتا ہے۔ جو یہوہ خدا کے لیے اپنی پوری دایقی دیتا ہے اس کے لیے آسمان یعنی پانی کے دریچے کھول دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ دایقی کا جو پہلا حروف ہے وہ ہے ہی میم، جو کہ معنی رکھتا ہے پانی کے۔ تو بائبل میں لکھا ہے پوری دایقی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تو میں تمہارے لیے آسمان کے دریچے یعنی پانی کے دریچے کیا کروں گا؟ کھول دوں گا۔ ملاکی 3 باب آیت نمبر 9 میں لکھا ہے پوری دایقی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ تو خدا آپ کو جس طرف آپ کی توجہ کروا رہا ہے وہ ہے آسمان، یعنی اگر آپ کو آسمان سے برکت چاہیے تو آسمانی فارمولہ خدا نے آپ کو دیا ہے، اور وہ ہے معاصر۔ وہ کیا ہے؟ معاصر، جس کے پہلے حروف میں ہی پانی کا تصور موجود ہے، اور آسمان بھی پانی سے بنا ہے، اور دایقی کا آغاز بھی پانی سے ہوتا ہے۔ بات کو سمجھے میری؟ زبردست۔ خدا کہہ رہا ہے دایقی دو، تو میں تمہارے لیے آسمان یعنی پانی کے دریچے کیا کروں گا؟ کھول دوں گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو دایقی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب آپ اسے لکھتے ہیں یا بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پانی سے۔ میم پانی سے۔ میم یعنی پانی۔ میرا خیال آپ سب کو میری بات سمجھ آ گئی ہے کہ میں جو آپ کو، ٹھیک ہے جی، جو نقطہ ہے یہاں پہ، جو سیکرٹ ہے اس حروف کے اندر۔ تو جہاں آپ کا مال یعنی معاصر یعنی دایقی یا مال ہے، وہاں آپ کا دل بھی لگا رہے۔ اس لیے اپنا مال آسمان پر جمع کریں۔ آسمان کس سے بنا ہے؟ پانی سے۔ حارث بھائی، آسمان کس سے بنا ہے؟ تو معاصر کہاں جمع کرنا ہے؟ پانی میں۔ پانی اسٹور کریں وہاں پہ۔ اچھا، آپ نے وہاں تھوڑا سا پانی دینا ہے، آپ نے وہاں تھوڑا سا پانی رکھنا ہے، تو بائبل کہتی ہے کہ میں دریچے کھول دوں گا۔ یہ انویسٹمنٹ ہے، ایک قسم روحانی انویسٹمنٹ۔ بات کو سمجھ رہے؟ زبردست۔ یہ روحانی انویسٹمنٹ ہے جو کہ لوگ نہیں کرنا چاہتے۔ لوگ اس سے بھاگتے ہیں، اور لوگ اپنے طریقے سے ٹائز دیتے ہیں۔ لوگ اپنے طریقے سے ٹائز کا اصول لوگوں نے بنایا ہوا ہے جو کہ توراہ کی نافرمانی ہے، بائبل کی نافرمانی ہے، شرعی نافرمانی ہے۔ بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں۔ متی 6 باب کی آیت نمبر 20 پڑھ دیں حارث بھائی، 20 اور 21۔ بائبل مجھ سے دور ہے، میں نا آفس میں ہوں ابھی، تو میں گیا نہیں ابھی۔ کوئی بات نہیں، متی 6 باب۔ اچھا، متی 6 باب کی آیت نمبر 20 اور 21۔ مجھے صرف ایک منٹ دیجیے گا، میں بائبل کھول لوں۔ اچھا، متی 6 باب اس کی 21ویں آیت میں کچھ یوں مفہوم ہے، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے۔ 20 اور 21۔ اوکے جی۔ بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقاب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے۔ آمین۔ ہاں جی، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے۔ آسمان یعنی میم ہے۔ آسمان کیا ہے؟ میم یعنی پانی ہے۔ آپ سارے اگر آسمان کو صبح جب آپ گھر سے نکلے نا تو صبح جب آپ کو آسمان نظر آئے نا تو آپ کو آسمان میں جو ہے وہ آسمان آپ کو نیلا نیلا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فضا ہے ساری۔ اور بائبل کہتی ہے، پیدائش کی کتاب پہلے باب کی آیت نمبر 6 تا 8 پڑھیں تو وہاں
لکھا ہے خدا نے فضا کے پانی کو اور زمین کے پانی کو الگ الگ کیا اور وہاں فضا بنائی. ٹھیک ہے. آپ یہ ٹیکنالوجی ابھی اسرائیل نے متعارف کروائی ہے, ایک مشین انہیں بنائی ہے, وہ ہوا میں سے پانی نکالتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, ابھی یہ ٹیکنالوجی آئی ہے, ہوا میں سے پانی وہ پیدا کرتے ہیں, ہوا میں سے پانی نکلتا ہے, کیونکہ فضا اور ہوا اور فضا کے اندر پانی ہے, شاید آپ کو پتا ہو اس چیز کا. ٹھیک ہے جی, فضا میں پانی اور آسمان بھی پانی سے بنا ہے. ٹھیک ہے. سو لہذا بائبل کہتی ہے کہ آپ جب اپنا مال یعنی یقی آسمان پر جمع کرتے ہیں, یعنی پانی میں پانی رکھتے ہیں, تو پھر وہ پانی بہتاج سے زمین پر واپس آتا ہے, جس سے فصل اگتی ہے, جس سے خوراک پیدا ہوتی ہے, ہر طرح کی خوراک پیدا ہوتی ہے, اور کال کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. جس ملک میں بارش زیادہ ہو اس ملک کے اندر فصلیں بہتاج سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, موجودہ اسرائیل کے اندر 8, یہ ایکچوئل میں نے لکھا ہوا ہے, یہ 8,000 ہوگا یا 8 لاکھ ہوگا, وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا, اصل میں بھول گیا ہوں, لیکن یہ میں نے پڑھا ہے. اور وہاں پر یہ فصل خود بخود اگتی ہے. یہ بیسیکلی $8 ملین کی رقم ہوگی شاید. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ خود بخود اگتی ہے, وہاں نہ پانی ہے نہ وہاں پر کوئی اور ذرائع ہیں, لیکن وہ فصل اسرائیل کے اندر خود بخود اگ کر اسرائیل میں جو ہے وہ بڑھوتی کا سبب ہے, اسرائیل کو ترقی ملتی ہے اس سے. ٹھیک ہے. اچھا, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ 2 چیزوں کے بڑے پکے ہیں, ایک ہے ٹائٹ اور دوسرا ہے شبات. وہ ٹائٹ بھی دیتے ہیں اور شبات بھی بناتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ یہاں پر توڑا جاتا ہے اور دایتی کے اصول بھی ہم نے خود ہی اپنائے. ٹھیک ہے. اور اپنے اصولوں سے ہمارے لوگ دایتی دیتے ہیں, اور قرآن کے جو اصول ہیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا, جو کہ غلط ہے. اگر آپ کی زندگی میں مین کی جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, تو یہ یاد رہے کہ آپ مین کی برکات سے محروم ہیں اور اس کو بھول جائیں. اسی لیے خدا ہمیں برکت نہیں دیتا, کیونکہ ہم نے میم کا راز چھوڑ دیا. سو ملاکی 3:9 میں لکھا ہے کہ پوری دائیہ کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. ٹھیک ہے جی, پوری دائیہ کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. اچھا, دائیہ کی دینے کے 6 طریقے ہیں, وہ خدا نے چاہا تو میں آگے جا کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا. ان 6 طریقوں سے اگر دائیہ کی نہ دی جائے تو دائیہ کی دینے کا کوئی فائدہ نہیں. اپنا پیسہ برباد نہ کریں, اپنے پیسے کو نہ اجاڑیں. آپ اپنا پیسہ کھڈے میں ڈال رہے ہیں, کوئی قربانی وغیرہ نہیں ہے, کوئی نظر وغیرہ نہیں ہے. وہ 6 طریقے لازمی ہیں, ببلیکل طریقے ہیں, وہ طریقے بہت ضروری ہیں. لیکن پہلے میں یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. پہلے ہمیں اس طرف آنا ہے اور یہ چیزیں سمجھ لیں. اچھا جی, ماں شیر کا دوسرا حروف, تصویر چینج کر دیں جی, وہی والی لگا دیں تصویر جو پہلے لگائی تھی آپ. ماں شیر کا دوسرا حروف عین ہے, جس کا مطلب آنکھ یا تجربہ کرنا کے ہے. یہوہ خدا نے خاص دایتی کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں. جوزف بھائی یہ حوالہ پڑھ دیں, ملاکی 3:9 دوبارہ سے پڑھ دیں ذرا. ملاکی 3:9 جی. ملاکی اس کی 3 باب کی 9ویں آیت میں کچھ حکمت قوم ہے, پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے, بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. آمین. پوری دائی کی ذخیرہ تاکہ میرے گھر میں اس سے میرا امتحان کرو. رب الافعال فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں, یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. آمین. آمین. اچھا جی, ان الفاظ میں تجربہ کرنے کی تلقین موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی. ان الفاظ میں تجربہ کرنے کی تلقین موجود ہے. آپ ذرا سارے یہ سکرین اپنی دیکھ لیں. اس سکرین میں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے, ڈائیگرام بنایا ہے. اس کو آپ جب دیکھیں گے نا تو یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے, اس میں لکھا ہے کہ پوری دائیہ کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خراب ہو, اسی سے میرا امتحان کرو کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر تم کو برکت دیتا ہوں یا نہیں. ٹھیک ہے جی. تو عین جو ہے وہ عبرانی میں ما اسیر جو لفظ ہے, یہ عین دوسرا حروف ہے دایکی کا, اور یہ دوسرا حروف آپ کو کہتا ہے کہ تجربہ کر کے دیکھو. دوسرا حروف آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ تجربہ کرو. اور یہی ملاکی میں لکھا ہے کہ مجھے آزما کر دیکھو, مجھے میرے ساتھ یہ عمل کر کے دیکھو کہ میں تمہیں برکت دیتا ہوں یا نہیں. یعنی خدا کہہ رہا ہے ذرا تجربہ کرو, تجربہ تو کرو اس کا. اچھا, ان الفاظ میں تجربہ کرنے کی تلقین موجود ہے, یعنی مجھے آزما کر دیکھو کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں. عین
حروف تجربہ کرنے کے لیے اشارہ کرتا ہے. تجربہ ایک قسم کا عمل ہے. دائیکی کا عمل آپ کے لیے خدا کو بھی متحرک کر دیتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کل دائیکی کو استعمال ہی بڑا غلط کیا جا رہا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں نے دائیکی کے متعلق اپنے گھر کے قانون بنا رکھے ہیں. یہاں تک کہ بے شمار پادری خدمت میں آئے دائیکی کی وجہ سے، جبکہ دائیکی کے اصول تورات سے ماخذ ہیں. جو لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں ان کو یہوہ کی مرضی کی ضرورت نہیں ہوتی. لہٰذا آج کل دائیکی کو بھی ایک ڈرامہ کا روپ دے دیا گیا ہے. خدا معاف کرے کہ کچھ لوگ تو اتنے بےہودہ ہیں کہ وہ دائیکی خود کھا جاتے ہیں اور خدا کے حضور میں دیتے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، بالکل. دائیکی کا موضوع بڑا وسیع ہے جس کو میں بڑی وضاحت سے بیان کروں گا اور اس کے چاروں کنارے لازمی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اگلا حروف جو ہے وہ ہے سین. ایک ہے شین اور ایک ہے سین. تو ما اسیر کے اندر شین نہیں ہے، سین ہے، اور اس کی حروفی جو نیمرولوجی ہے اور اس کے جو حروفی معنی ہیں وہ بیسیکلی ایک ہی ہوتے ہیں، شین کے اور سین کے، دونوں کے ایک ہی ہیں. تو سین کا مطلب کیا ہے؟ سین کا مطلب ہے دانت، کھانا، خرچ کرنا اور یا تباہ کرنا، سین کے مطلب ہوتے ہیں. لیکن ایک اور چیز بتاؤں کہ اگر کسی آپ اینشنٹ جوڈائزم کی جو آپ عبرانی یا اس کی کوئی ایسی کتاب آپ پڑھ لیتے ہیں یا پکڑ لیتے ہیں، ان کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں یہ لازم بتایا جاتا ہے، شین کا جب تعارف کروایا جاتا ہے کہ اینشنٹ جوڈائزم کے اندر یہودی جو تھے جب انہوں نے شارٹ فارم میں یہوہ پاک خدا کو ایل شدائی لکھنا ہوتا تھا تو وہ اکیلا شین یا سین لکھ دیتے تھے، جس سے یہودی سمجھ جاتے تھے کہ یہ دراصل اس نے ایل شدائی لکھا ہے. تو اس کے معنی ایل شدائی بھی ہیں شین کے. بات کو سمجھے جی؟ اچھا، بالکل. تو سین سے مراد ایل شدائی بھی لیا جاتا ہے جس کا معنی قادر مطلق ہے. اب قادر مطلق کے معنی کیا ہے؟ پاکستان میں قادر مطلق کے معنی کیا لیے جاتے ہیں؟ جڑا گڈی دے دوے، جڑا ویزا دے دوے. مائٹی گاڈ جی، یہ لیے جاتے ہیں نا جی. لیکن اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے. اچھا، اس کی جو فرسٹ فارم ہے نا عبرانی میں وہ ہے جی قادر مطلق کی جو فرسٹ فارم معنی ہے وہ ہے وہ ماں جو اپنی چھاتی سے اپنے بچوں کو لگا کر دودھ پلاتی ہے، خوراک دیتی ہے. کیا بات، بہت خوبصورت. یہ قدیم یہودیت جو ہے وہ اس کے معنی یہ لیتی تھی اور انشنٹ عبرانی میں اس کے یہی معنی ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی وہ ماں جو اپنے بچوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلا کر ان کا پیٹ بھرتی ہے. یعنی یہاں سے یہ تاثر ملتا ہے، یہ وہاں شعر کے اندر موجود ہے یہ حروف، اور یہ تیسرا حروف ہے. کون سا حروف ہے؟ تیسرا حروف. یہ گنتے جانا ہے. ابھی اس کا جب میں آپ کو حاصل کرام بتاؤں گا، جب ان کے معنوں کو جوڑ کر آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ خدا نے جب دائیکی کی تعلیم دی تو اس لفظ کے اندر جو حروف اس نے استعمال کیے وہ اپنے اندر کتنی بڑی ٹیچنگ اور کتنے بڑے سیکرٹ رکھتا ہے. اور پوری بائبل میں انہی حروفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا نے دائیکی پر ٹیچنگ بھی دی اسرائیل کو. ٹھیک ہے جی، اور آپ کو ساری دائیکی کی جو ٹیچنگ ہے ان سے باہر نظر نہیں آئے گی. یہوہ پاک خدا کے فضل سے آپ کو اس کو کہتے ہیں ڈی کوڈ کرنا بھی. ٹھیک ہے جی، تو یہ یاد رہے کہ یہ مرزا والا الہام نہیں ہے، یہ یہوہ پاک خدا والا ہے. پھر ڈی کوڈ جو مرزا والے کروانے پھر سفیان بھائی نوں دے دو، ڈاکٹر صاحب نوں دے دو. اچھا جی، اس کا معنی ہے جی قادر مطلق یا ایسی ماں جو چھاتی سے بچے کو خوراک دینے والی ہے. اچھا جی، سین ماں اسیر میں جب استعمال ہوتا ہے تو یہ ہم کو خدا کے کاموں میں خرچ کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے کیونکہ اس کے معنی ہے خرچ کرنا بھی. ٹھیک ہے جی، اس کے یہوہ ٹڈی کو ڈانٹتا ہے کیونکہ سین کے معنی ہیں تباہ کرنا. سین کے معنی ہے دانت کے نیچے چبانا کیونکہ اس کے معنی دانت بھی ہے. اچھا، جب ہم خدا کے حضور خرچ کرتے ہیں تو یہوہ پاک خدا ٹڈی کو ڈانٹتا ہے، یعنی اسے تباہ کرتا ہے کیونکہ سین کے معنی تباہ کرنے والا کے بھی ہے. یہوہ خدا ہمارا نقصان کرنے والے کو تباہ کر ڈالتا ہے اور اسے ڈانٹتا ہے. باروق ہاشم جی، میں آپ کو اپنی گواہی یہاں بتاتا ہوں کہ کراچی میں آپ کو پتا ہے بڑی ڈکیتیاں ہوتی ہیں اور مجھ سے ڈکیت جو ہے میری گاڑی چھین کر لے گئے اور میں نے جاتے ہوئے ان کو کہا یار تمہیں گاڑی واپس دینی پڑی ہے تو میری گاڑی نہ پھڑو. تو آپ کو پتا ہے ڈاکو کا اس وقت کیا رویہ ہوتا ہے، اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ فائر مار دوں گا. تو میں نے گاڑی دے دی. چند دن تو میں بڑا بیزار سا رہا، بڑا پریشان سا رہا. تو اسی رات میری وائف کو ایک خواب آئی کہ 3 ہفتے یا 3 دن یا 3 مہینے میں ہماری گاڑی واپس آئے گی.
تو میں نے اس کو کہا یار ایسا کراچی میں جب گاڑی کو لے جائے گا تو گاڑی واپس نہیں آتی. مشکل ہے, ناممکن ہے, کراچی کا ڈاکو جو چیز لے جائے نا وہ اس کو کوئی نہیں واپس لا سکتا. ناممکن. تو ایک اور آنٹی آئی تو میں ہمارے گھر پہ, وہ مسلم تھی, وہ جب میرے گھر پہ آئی تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا, اس میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس کے پاس 3 اونٹ ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہ آپ کی موٹر سائیکل کی باتیں کر رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا, میں بڑا پریشان ہو گیا. ایسا ہی ہوا, یہ آپ کو میری کلیسیا کے لوگ بھی بتائیں گے, اگر یہاں اسد بشیر صاحب ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے یہ چیز. ایسا ہوا کہ ٹھیک گاڑی جب چھینی گئی مجھ سے تو ٹھیک اس سے 21ویں دن, ٹھیک اس دن 21واں دن تھا گاڑی چھینی ہوئی, یعنی تیسرے ہفتے کا آخری دن تھا. اور میں نے انسٹالمنٹ کے لیے انسٹالمنٹ پر گاڑی لینے کے لیے ایڈوانس بھی بھر دیا تھا. تو ایسا ہوا کہ اسی دن میری نئی گاڑی بھی آنی تھی اور اسی دن مجھے میری گاڑی بھی مل گئی. وہی ڈکیت جس روڈ پہ میں کھڑا ہوا تھا اسی روڈ پر وہ ڈکیت گاڑی لے کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ مجھے دے کر گاڑی چھوڑ کر بھاگ گیا اسی دن. وہ گاڑی چھوڑ کر بھاگ گیا اور ہم نے پولیس کو اطلاع کی اور پولیس نے پھر گاڑی کی وہ جو ریسیونگ ہوتی ہے وہ بنا کر دی, پرچی سی, کیونکہ میں نے کمپلین لکھوائی ہوئی تھی. تو میری گاڑی واپس آئی. اب جتنے کی گاڑی تھی نا, میں خوش اس بات سے نہیں تھا کہ میری گاڑی مجھے ملے گی, میں خوش اس بات سے تھا کہ خداوند نے میرا نقصان نہیں ہونے دیا. مجھے احساس ہوا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس کا باقاعدہ طور پر خدا نے مجھے بتایا کہ کتنے عرصے میں واپس آئے گی. میری وائف کے ذریعے, دوسرے ذرائع بھی خدا نے استعمال کیے. تو میں اس پہ بہت خوش تھا. اچھا انہیں دی گڈی نہیں سی کہ جنہیں پیسے میں کہ عبادت کر کے انہیں دے گا پکاش نہیں. اس خوشی میں زیادہ خوشی مجھے یہ تھی کہ خدا میرے ساتھ ہے, مجھے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, خوشی مجھے اس بات کی چڑھی ہوئی تھی. اور میں آج تک ایمان رکھتا ہوں کہ یہوہ پاک خدا کے ساتھ جب ہم دیانتداری کے ساتھ چلتے ہیں تو کبھی بھی وہ ہمارا نقصان نہیں ہونے دیتا. جو ہمارا نقصان کرتے ہیں یہوہ پاک خدا ان ٹڈیوں کو ڈانٹتا ہے. اور وہ آپ کی ایک ایسی ماں ہے کہ جب بھی آپ کو بھوک لگتی ہے تو وہ آپ کو اپنی چھاتی سے پلاتا ہے. وہ آپ کی ماں بھی ہے. آپ یقین کریں کہ لوگ صرف یہوہ پاک خدا کو بطور باپ ہی جانتے ہیں, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کو صرف اب لوگ باپ کے طور پر جانتے ہیں, جبکہ اس نے بائبل میں اپنے آپ کو بطور ماں بھی متعارف کروایا ہوا ہے. اور خاص طور پر ماں اسیر لفظ کے اندر یہوہ پاک خدا بطور ماں نظر آ رہا ہے. آپ سچی سچی بتائیں, کیا کبھی کسی ماں نے اپنے بچوں کو بھوکا رہنے دیا ہے؟ سارے بچے جب کمائی کر کے لاتے ہیں وہ کہاں پیسے جمع کراتے ہیں؟ ماں کے ہاتھ. اسی طرح یہوہ پاک خدا نے آپ کو ایک آپشن دیا ہوا ہے کہ بچوں تم نے سارا نہیں دینا, تم نے صرف میرے پاس 10% لانا ہے. اور اس میں بھی ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں. اور پھر جب ہم مصیبتوں میں پڑتے ہیں تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں مشکل سے نکالے گا. وہ تو نکال ہی دیتا ہے, لیکن مشکلات میں پڑنے سے پہلے ہی اپنا صدقہ کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے. اچھا جی, سین ہمیں سکھاتا ہے کہ جب یہوہ خدا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو یہوہ خدا ہماری ضروریات کو پورا کرنے پر قادر ہے, یعنی وہ سین ہے. مارو کاشی یہ یاد رہے, جب لفظ ماں اسیر لکھتے ہیں یا بولتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں تو اس میں حروف سین یا شین موجود ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب ہم ماں اسیر یعنی دا یقی دیتے ہیں تو اس عمل میں قادر مطلق موجود ہوتا ہے. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ ماں اسیر دیتے وقت قادر مطلق آپ کا رازق ہے؟ مارو کا جی, جب آپ دا یقین رائے دیتے ہیں نا جی اپنی, آپ کہتے ہیں جی یہ میری ماں سے ہے, تو اس کے اندر یہوہ خود موجود ہوتا ہے دینے اور لینے کے ٹائم. یہ بڑی حیرت کی بات ہے جی. لفظ ماں اسیر میں وہ خود اس نے اپنی موجودگی رکھی ہوئی ہے, اپنا نام رکھا ہوا ہے ایل شدائی, یعنی ایسی ماں جو چھاتیوں سے دودھ پلاتی ہے, آپ کی گارنٹی لے رہا ہوتا ہے آپ کی خوراک کی, وہ آپ کی ماں بن رہا ہوتا ہے. بارو کا شک. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. بے اعتقاد ہو کر نہ دیں بلکہ اعتماد سے دیں کہ شین یعنی قادر مطلق یعنی ماں آپ کے ساتھ موجود ہے. بارو کا شک. آگے بڑھتے ہیں. آخری حروف جو اس میں موجود ہے وہ ہے ریش, جس کا مطلب ہے سر. جب ہم اپنی برکت یعنی پانی یعنی میں سے, برکت میں سے, پیسے میں سے, برکت کیسے آتی ہے؟ پانی سے.
برکت کیسے آتی ہے؟ پانی سے آتی ہے. تو پانی میں سے جب ہم پانی دیتے ہیں یعنی برکت میں سے اپنا ہدیہ یا کچھ مال نکالتے ہیں تو رزلٹ کیا نکلتا سنیں. جب ہم اپنی برکت یعنی پانی میں سے خدا کے لیے دیتے ہیں اور پھر اس سے تجربہ کرتے اور گزرتے ہیں اس تجربے سے یعنی عین کو اپناتے ہیں. تجربہ جب کرتے ہیں تو گویا آپ نے عین کو اپنا لیا. تو پھر ایل شدائی یعنی سین ہمیں سر فراز کرتا ہے, سر بلند کرتا ہے. سر بلند سے مراد ریش, کیونکہ جو ریش کا معنی ہے آدمی کا سر. ریش کا معنی کیا ہے؟ آدمی کا سر. ٹھیک ہو گیا جی. جب ہم پانی میں سے یعنی برکت میں سے ہم خدا کو دیتے ہیں یعنی مین, تو ہم یہ دیتے ہوئے تجربہ کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں یعنی عین اور اعتماد کے ساتھ دیتے ہیں. تو شین یعنی سین یعنی یہوہ پاک خدا ایل شدائی ہمیں ریش کرتا ہے. ریش مراد سرفراز کرتا ہے, سر بلند کرتا ہے, کیونکہ ریش کا معنی سر ہے. ریش کا معنی کیا ہے؟ سر. سر. اب بات سمجھ آئی کہ جو ما اسیر لفظ ہے وہ آپ کو سکھا کیا رہا ہے؟ اس کے چاروں حروف آپ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ پہلا حروف کہتا ہے میرے دیے ہوئے میں سے مجھے دو, کیونکہ پانی آسمان سے آتا ہے, برکت آتی ہے اور اس میں سے لوگ خدا کو دیتے ہیں. اور عین یعنی دے کر دیکھو, تجربہ کر کے دیکھو, یعنی خدا کہتا ہے مجھے آزما کر دیکھو. اور سین یعنی خدا ماں بن کر آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے. اور پھر ایک کام کیا کرتا ہے جو آخری روپ ہے ریش, پھر وہ آپ کو سرفراز بھی کرتا ہے, آپ کو بلند بھی کرتا ہے. تو یہ ماں اسیر کے اندر ایک سیکرٹ ہے. بہت خوبصورت. بات سمجھ آئی جی؟ زبردست جی, زبردست. تو بھائی یہ ہے ماں اسیر, یہ ہے دایکی, یہ ہے ٹائٹ, یہ اس کے اندر ہے سیکرٹ جو کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن دایکی اس کے 6 اصول ہیں دینے کے اور لینے کے بھی. لینے کے اصول میں نے پچھلے ہفتے بتائے تھے. ایک خادم کے جو اصول ہیں وہ ہیں اس کو لازمی طور پر اپنا ختنہ کرانا پڑے گا, لازمی طور پر وہ باشرہ ہو, شریعت کا مخالف نہ ہو, اور لازمی طور پر وہ خدا کے حضور میں ملک صدق کی کہانت میں توریت کو مانتا ہو. اگر کوئی شخص توریت کا نافرمان ہے تو وہ دایکی کا حقدار نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. آج پاکستان سمیت دیگر ممالک میں پانی کڑوا ہوتا جا رہا ہے. جیسا کہ 2010 کے قریب دمدار ستارہ عراق کے میٹھے پانی کی ندی میں گرا تھا, جس سے اس ندی کا پانی کڑوا ہو گیا. اور یہ ندی جس ممالک کے دریاؤں ندیوں کے ساتھ منسلک تھی, ان سب کا پانی کڑوا ہو گیا ہے. بعض تو اس کو مکاشفہ میں کی گئی پیشن گوئی کہتے ہیں, جو کچھ ایسے لکھی ہوئی ہے. مکاشفہ 8 باب آیت نمبر 10 اور 11 پڑھ دیں. مکاشفہ 8 باب آیت نمبر 10 اور 11. اور جب تیسرے فرشتے نے نسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشعل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا. اسی ستارے کا نام ناگ دونا کہلاتا ہے, اور تہائی پانی ناگ دونے کی طرح کڑوا ہو گیا, اور پانی کڑوا ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے. آمین. ویسے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پاکستان, پنجاب اور انڈیا اور ایشیا کے بہت سے ممالک میں زمین کا پانی 2010 کے بعد واقعی کڑوا ہونا شروع ہو گیا ہے. پاکستان کے پنجابی علاقوں میں پہلے میٹھا پانی 60 یا 50 فٹ کی گہرائی میں سے آ جاتا تھا, لیکن اس گہرائی میں پانی اب کڑوا ہے. اب میٹھے پانی کے لیے کم از کم 300 یا 400 فٹ گہرائی تک میٹھا پانی ملتا ہے, اور وہ بھی کوئی اتنا خاص پانی میٹھا نہیں ہوتا, اس میں بھی کھارا پن موجود ہوتا ہے. بالکل. آخر ایسا کیوں؟ اس کی وجہ شریعت کی نافرمانی ہے, جس کا نتیجہ دنیا کو بھگتنا پڑے گا. دنیا میں ترس, رحم, حقیقی محبت کا خاتمہ ہو چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دین میں قدم رکھے تو دین میں مذاہب کے نام پر ایک کاروبار گرم ہے, جس سے یہوہ خدا کا قہر شدید جو ہے وہ بھڑک اٹھا ہے, اور دنیا اس وقت اس قہر کا شکار ہو رہی ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ بالکل جی, بالکل. اچھا, خاص طور پر لوگوں نے ماں اسیر یعنی دایکی کو روک دیا ہے. پوری دنیا میں دایکی کی اصل تعلیم دم توڑ چکی ہے.
جو لوگ دیتے اور لیتے ہیں ان میں سے زیادہ تر تعداد اپنی مرضی والی ہے، جس کے ساتھ شریعت کا یا بائبل کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ آج دنیا زوال کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے اور یہ دنیا کے اعمال کا نتیجہ۔ اچھا جی، آج دنیا زوال کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے اور یہ دنیا کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک نبی نے ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک شخص کی نافرمانی سے پوری دنیا، پورے گھر، پورے ملک اور پورے معاشرے پر اس کے منفی اور سزائی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ مثال کچھ یوں ہے، وہ کہتا ہے کچھ لوگوں کا گروہ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہا تھا اور ان میں سے ایک شخص کسی چھری نما چیز سے کشتی میں سوراخ کر رہا تھا۔ پھر ان لوگوں میں سے ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میری مرضی، میں جو بھی کروں تمہیں اس سے کیا۔ اب اگر سوراخ ہو جاتا ہے تو کشتی پانی سے بھر جائے گی اور کشتی میں سب سوار ڈوب کر مر جائیں گے، اور اگر کشتی میں سوار لوگوں میں سے کوئی شخص یا سب لوگ مل کر اس شخص کو جو کشتی میں سوراخ کر رہا تھا اٹھا کر سمندر کے اندر گرا دیتے ہیں تو پھر سب لوگوں کے بچنے کے 100% چانس ہے۔ بس صورت دیگر موت پکی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسا یونا اکلوتا نافرمانی کا مرتب تھا، لیکن کشتی میں سوار ہر شخص موت کی گرفت میں تھا۔ وہ سب لوگ تب تک محفوظ نہیں ہوئے جب تک انہوں نے اس کو اٹھا کر سمندر میں پھینک نہیں دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص تو نہیں جو شریعت کا نافرمان ہے، جو آپ کے گھر کی کشتی میں سوراخ کر رہا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو خدا کی دایکی کھا جاتا ہے تو گویا اس نے جی ایک چھری پکڑی ہوئی ہے اور آپ کی مالی کشتی جو دنیا میں تیر رہی ہے اصل میں اس نے سوراخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اگر آپ اسے منع نہیں کریں گے، آپ اسے سمجھائیں گے نہیں، تو نتیجہ سب کو بھگتنا پڑے گا جو اسے سمجھا نہیں رہے، وہ بھی اس کے ساتھ عذاب کا شکار ہوں گے۔ اسی لیے لکھا ہے اپنے پڑوسی کو اگر وہ گناہ کرتا ہے تو ڈانٹتا رہے۔ اپنے پڑوسی کو اگر وہ گناہ کرتا ہے تو کیا کر ڈانٹتا رہے۔ کیا آپ کی مالی کشتی میں کوئی ایسا شخص سوار تو نہیں جو ماں آسیر یعنی دایکی کو کھا جاتا ہے؟ کہیں وہ آپ خود بھی تو نہیں کہ پوری دایکی خدا کے حضور پیش نہیں کرتے؟ یعنی اپنا حساب کتاب آپ نے خود ہی طے کرنا شروع تو نہیں کر دیا؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے حضور میں ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم دایکی دے رہے ہیں، لیکن بائبل کی نظر میں ہم بعض دفعہ دایکی نہیں دے رہے ہوتے۔ میں آپ کو بائبل کی زبان میں سمجھاتا ہوں۔ بائبل نے دایکی کا کہا ہے، کس کا کہا ہے؟ آپ سب کی آواز چاہیے۔ ماں اسیر کا دایکی کا جی۔ تو کیا لکھا ہے؟ دایکی کیسے لانی ہے؟ پوری لانی ہے۔ کتنی؟ پوری۔ 10%۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ 50,000 روپے کماتا ہے، وہ دیتا ہے 4,999 روپے، 1 روپے کم ہے۔ سچی ایمانداری نہ دل تے ہاتھ رکھ کے دسیا جو دایکی ہے۔ نہیں، اس نے 1 روپے ٹھگی ماری ہے نا، وہ دایکی نہیں ہے، ٹھگی ہوگی، وہ دایکی نہیں ہے۔ بالکل دایکی کہتے ہیں کسے؟ 10% کو جو پورا بنتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص ایسا ہے تو آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یا تو اس کو نافرمانی سے روک لیں یا پھر اپنی مالی کشتی میں سے اس کو باہر پھینک دیں تاکہ آپ کا سارا مال کہیں ڈوب نہ جائے۔ تو عزیزوں، پہلے تو آپ کو دایکی کا اصول پتہ ہونے چاہیے کہ دایکی کی جو ٹیچنگ ہے وہ ہے کیا۔ اچھا، یہ چند باتیں جو ہیں میں نے آپ کو پہلے تو آج لفظ دایکی کا جو ماں اسیر ہے اس کا عبرانی حروف تہذیب کا جو ہے وہ تعارف کروایا کہ بیسیکلی یہ جو 4 حروف ہیں یہ اپنے اندر سیکرٹ کیا رکھتا ہے، یہ بتایا۔ اس کے موٹے میں بنا ریفرنس کے آپ لوگوں کو موٹے کچھ اصول بتاتا ہوں۔ بائبل میں لکھا ہے خوشی سے دو۔ اگر آپ رو دھو کے دیتے ہیں، اگر آپ کے اندر ملال ہے کوئی، اگر آپ شک و شبہات کے ساتھ دیتے ہیں تو مہربانی کریں اپنی دایکی اپنے پاس رکھیں، کبھی نہ دیں، کیونکہ آپ کی دایکی نہیں ہے، وہ ڈوب گئی، وہ پیسہ آپ نے ضائع کر دیا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا دینے کا۔ دوسری بات، اگر آپ پوری نہیں دے رہے تو بھی وہ دایکی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ اسے دایکی نہیں کہہ سکتے، وہ دایکی نہیں ہے۔ ہاں، وہ ہدیہ ہو سکتا ہے، وہ کسی کی مدد ہو سکتی ہے، وہ کسی کی سپورٹ ہو سکتی ہے، لیکن خدا کے کام میں آپ کا ہدیہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ دایکی نہیں ہے، آپ اسے دایکی نہیں کہہ سکتے۔ اچھا جی، پوری دایکی لانی ہے۔ بائبل کہتی ہے کیا کرنا آپ نے؟ پوری دایکی لانی ہے۔ پہلا اصول ہے خوشی سے دینا ہے، دوسرا اصول ہے پوری دینی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ تم دایکی اور ہدیے میں سخت ملاؤن ہوئے۔ تو بعض لوگ ہدیہ دیتے ہیں، دایکی نہیں دیتے، اور بعض لوگ دایکی دیتے ہیں اور ہدیہ نہیں دیتے، تو یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ اور چوتھا اصول وہ ہے کہ پہلے پھلوں سے خدا کی کیا کرو؟ تعظیم کرو۔ جب آپ کے گھر میں سیلری یا آپ کی پیمنٹ آتی ہے یا آپ کی کمائی آتی ہے
تو بائبل کہتی ہے کہ آپ نے پہلے دینا ہے. میری کلیسیا کے اندر بے تحاشا گواہیاں موجود ہیں اس پر پہلے دینے پر. ٹھیک ہے جی. لوگوں کی خدا نے زندگیاں بدل دی. لہٰذا یقی جو ہے اس کا 5واں اصول ہے, اسے آپ نے پہلے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے یہ 5 اصول اپنے ذہن میں رکھنے جو کہ لازمی ہے. اور چھٹا اصول ہے کہ آپ نے یقی اس کو دینی ہے جو تورات کے فیگر کے اندر پورا اترتا ہو, جس کو بائبل مقدس الاؤ کر رہی ہو کہ یقی اس کو دینی ہے. ایویں نہیں منہ چوکے کسی بھی نامختون پادری نو دیتی, نامختون شرع مخالف نو دے دیتی اور نال ہی کہتا جی میں یقی دینا وا, میں تو اتنے بھی دینا ادھر بھی دینا. اور بھائی آپ ضائع کر رہے ہیں. یقی مختون کو دیں اور تورا بلیور کو دیں. ٹھیک ہے جی. سو لہٰذا ملک صدق کی کہانت میں یہ یقی کا آغاز ہوا تھا. ہیکل میں یا خیمہ اجتماع میں اس کا آغاز نہیں ہوا تھا. اس کا آغاز ہوا تھا ملک صدق کی کہانت میں, جو کہ پیدائش 14ویں باب میں درج ہے. اور جب ہیکل نہیں ہوگی تو یقی ملک صدق کی کہانت میں لی جا سکتی ہے. بصورت دیگر اگر لاوی آ جائے گا, ہیکل کھڑی ہو جائے گی, تو تب ملک صدق کی کہانت میں یقی بند ہو جائے گی اور ساری یقی پوری دنیا میں سے ٹیمپل میں جائے گی لاویوں کو. اور پھر یقی اس سے باہر بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے. اگر کوئی لے کر کھائے گا یا لگائے گا تو وہ غیر شرعی ہو جائے گی. جب ٹیمپل کھڑا ہو جائے گا تو یقی لاوی کی ہوگی. تو لہٰذا جو لوگ خدا کی تورات کو نہیں مانتے, جو لوگ خدا کے حکموں کو نہیں مانتے, خطرہ نہیں کراتے اپنا, اور بائبل کے مطابق وہ خادم نہیں ہے, برائے مہربانی ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کریں. ایسے لوگوں پر اپنا پیسہ خرچ نہ کریں. ایسے لوگ بالکل بھی یقی کے حقدار نہیں. وہ ناجائز نفع کے لالچی ہیں. اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ناجائز نفع کا لالچی نہ ہو. سو لہٰذا جائز نفع تبھی ہے جب آپ ان اصولوں میں جو ہے وہ یقی لیتے اور دیتے ہیں. تو یہ ایک جائز نفع ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کرتا چلا جاؤں گا, وہ یہ ہے, میں یہ سارے خادموں سے کہوں گا کہ بھائی جان آپ کو بائبل نے ایک اصول دیا ہے کہ آپ کلیسیا میں چلیں اور خدا کا کام کریں. یہ گوروں سے پیسے مانگنے کا آپ لوگوں نے کیا ٹرینڈ بنایا ہوا ہے, اور اس کو آپ نے خدمت کا نام دے دیا. ہاں جی. یہ جو آپ ادھر سے بھی کمائی کر رہے ہیں اور ادھر سے بھی کر رہے ہیں, سچی بتائیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور کلیسیا بھی آتی ہو گئی ہے, آپ یقین کریں. کلیسیا نو مینٹیلٹی طور تے تیار نہیں کیتا گیا نا کہ تسی نہیں کلیسیا بھی آتی ہو گئی ہے. حارث بھائی کلیسیا بھی آتی ہو آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جو بار کا گورا ہے نا, جو گوری چمڑی والا بندہ ہے, یہ شاید بڑا کوئی راست باز ہے, بڑا پارسا ہے. یہ جو کرے گا, جو دے گا, جو کہے گا, وہ ہمارے اوپر ہمیں وہ ماننا واجب ہے. وہ ٹھیک ہے. آپ حالات دیکھیں کہ جو یورپینز ہیں یا جو گوروں کے ملک ہیں اپنے, ان کے آپ ایون یو کے کو دیکھ لیں, یورپ کو دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ان کی تمام نسلیں جتنی بھی اب نئی جنریشن آ رہی ہے وہ سب یہ ہوپا خدا کو چھوڑتی جا رہی ہے. پاکستان پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہاں جی, پوری دنیا کے اندر جوزف بھائی جو خادم الدین ہے وہ دیتے ہیں, وہ اس پر جو ہے خرچ کر کے خدا کا کام کر رہے ہیں. واحد پاکستان کا ملک ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, مجھے بڑا دکھ ہوا. شون نام کا ایک لڑکا ہے امریکہ سے, ایک میسنجر گروپ کے اندر ہم کیلنڈر پر گفتگو کر رہے تھے سارے مل کے. تو چونکہ میری کیلنڈریکل اسٹڈی جو چل رہی تھی ان دنوں میں, تو میں ان سارے گروپوں میں موجود تھا جہاں جہاں کیلنڈر کی بات ہوتی تھی. تو یورپ کا ایک گروپ تھا, میسنجر گروپ, جہاں کیلنڈر کے لیے انہوں نے بنایا ہوا تھا. تو وہاں میں نے اپنے آپ کو ایڈ کروایا. تو ایک لڑکے نے وہاں پر کیلنڈر پر ایک دلیل پیش کی. وہ دلیل مجھے بڑی پسند آئی. تو میں نے اس کے ان باکس میں چلا گیا, اس کتاب کا نام پوچھے. تو میں نے اس کو شالوم بولا, تو اس نے نا میری پروفائل جو ہے وہ چیک کی کہیں جا کر. اس کو پتا چل گیا یہ بندہ پاکستان سے. آپ یقین کریں اس نے مجھے شالوم کی بجائے پتا کیا لکھا, وی ڈونٹ ہیو منی. ہاں جی, انہوں نے کہا بھائی جی میرے کو پیسے ویسے کو نہیں ہے. میں تو بڑا حیران ہو گیا. میں کہ یار میں تیرے کو پیسے کتوں منگے. آنا جی جن پاکستانی آتے نا میرے ان باکس سے پیسے ہی مانگ لے, وہی آدھے نہیں مانگے. ساڈا پیڑا حال ہو گیا. یہ پاکستانیوں کا حال ہے, یہ کنڈیشن بن گئی اس وقت. اور میرے پاس اتنے پادریوں کے اسکرین شاٹ پڑے ہوئے ہیں کہ جو گوروں سے پیسے مانگتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ربائیوں کے ساتھ میری سلام دعا ہے, بہت سارے لوگوں کے ساتھ میرا مطلب ہے تعلیمی تعلقات ہے. تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یار تھے پاکستان چ لوگ پادری جڑے نے پیسے مانگتے رہتے ہیں ہر وقت, ایڈے بھوکے نے.
اور جو کلیسیا ہے وہ بھوکی مر رہی ہے, وہ ان کا برا حال ہو گیا ہے. آپ یقین کریں کہ آپ اگر کلیسیا سے دایقی لیں نا, ان کو دایقی کی تعلیم دیں اور ان سے دایقی لیں, تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی کلیسیا غریب نہیں رہے گی. بالکل ایسی ہے, کیونکہ بائبل کہہ رہی ہے نا کہ جو دایقی دے گا خدا اسے بڑھائے گا. یہ بائبل کہہ رہی ہے, یہ بائبل کا وعدہ ہے. بھائی دیکھیں بے شرع لوگوں کا کوئی, آپ دیکھیں نا کہ شرع کا مطلب ہے, شریعت کا مطلب ہی قانون ہے, تو بے قانون لوگوں کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا, کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ان کا. ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار انہوں نے دائیں کتنی کتنی آن گیا, 500 1000 2000 3000 یہی کمانے ہیں لکھاں سے. ساڈی تے گڈی دا تیل بھی نہیں اتنا پورا ہونا, سانوں پھر موٹر سائیکل خریدنی پڑے گی. یہ مسئلہ ہے. ان کو چاہیے بڑے بڑے نوٹ, اس لیے گوروں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, گوروں کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے. ایسی تنظیمیں بنائی گئی ہیں, ایسی این جی اوز بنائی گئی ہیں جن کے ذریعے سے پاکستان کے اندر کلیسیا کو استعمال کر کے, ان کی تصویروں ان کی ویڈیوز کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر جناب یہ گند مچا دیا. آج پوری قوم آپ دیکھ لیں کہ ان کو ہوش نہیں آ رہی, وہ کسی جگہ پر سٹینڈ نہیں کر پا رہے, کھڑے نہیں ہو پا رہے. اور یہ لوگ پادری لوگ جو ہے وہ ترقی کرتا جا رہا ہے, پادری طبقہ ترقی کرتا جا رہا ہے, باقی سارے دھڑم کر کے نیچے پڑے ہوئے ابھی تک, ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں. تو اچھی بات ہے. دیکھیں آپ کا نام سوری شکیل بھائی, بات یہ ہے کہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں گوروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے پاسٹر, میں یہ سب پاسٹر طبقے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں دوسروں کی بات, عام پبلک کی بات نہیں کر رہا ہوں. عام پبلک بیچاری جو ہے وہ اگر ان کو صحیح تعلیم پر لایا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ عمل کریں گے. پوری پبلک کلام سے پیار کرتی ہے, ہماری قوم جو ہے وہ بائبل پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ لیڈر طبقہ ہے, مذہبی لیڈر طبقہ جو ہے وہ اس قوم کے ساتھ کھیل رہا ہے, اس قوم کے مائنڈ کے ساتھ کھیل رہا ہے, اس کے ساتھ دھوکہ دیا جا رہا ہے اس قوم کے ساتھ. اس کو صحیح جگہ پر لائیں. یہاں سے ان کی ویڈیوز, ان کی کنونشنز کی ریکارڈنگز, ان کے سارا کچھ وہ یوز کر کے ان کا بزنس کیا جاتا ہے. لیکن جو حقیقی ٹیچنگ ہے, حقیقی تعلیمات ہے, اس کو پس پس ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو بالکل بھی کلیسیا کے سامنے نہیں رکھا جاتا. اب آتے ہیں کہ ہر شخص نے جو ایماندار ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے, اب بائبل کا جو اصول ہے وہ پتہ کیا ہے؟ غلطیوں 6 میں لکھا ہوا ہے, غلطیوں 6:6 میں لکھا ہوا ہے. اگر حوالہ نکال لیں جوزف بھائی تو یہ پڑھ دیں ذرا, یہ اصول ہے بائبل کا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں دایقی جتنے بھی ہم ہیں, مطلب تو عوام جتنی بھی ہے, انہوں نے دایقی دینی کی طرح. پہلے تو یہ اصول پڑھ لیں ذرا, غلطیوں 6:6 میں پڑھیں. غلطیوں اس کا 6 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, کلام کی تعلیم پانے والے, تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے, فریب نہ کھاؤ, خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا. اچھا آمین. تو یہاں لکھا ہوا ہے میرے بھائی, بائبل کا یہ اصول ہے کہ کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو اپنی سب اچھی چیزوں میں کیا کرے, شریک کرے. سادہ لفظوں میں یہ کہوں گا کہ ہر شاگرد اپنے استاد کو اپنی اچھی چیزوں میں شریک کرے. اور سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے ٹائپ. بائبل کے مطابق شروع سے, یہ پلوس نے صرف اصول نہیں بتایا, یہ شروع سے اصول ہے بائبل کا. پوری بنی اسرائیل کو شریعت سکھانے والے لاوی تھے, سو خدا نے پوری بنی اسرائیل کی دایقی اٹھا کر لاویوں کو دی. آپ ذرا بائبل سے پڑھیں کہ ابراہم جو ہے وہ ملک صدق کے کاہن کو دایقی دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ اسے کیوں دیتا ہے؟ ریزن کیا ہے پیچھے ریزن یہ ہے, اگر آپ یاشر کی کتاب پڑھیں اور تالمود بھی پڑھ لیں اور بک آف یوبلی بھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ محترم باپ ابراہم نے بزرگ نوح اور بزرگ شم سے 40 سال دینی ٹیچنگ لی ہے. کتنے سال؟ 40 سال. اچھا, اگر آپ انہیں کتابوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو آگے جا کے پتہ چلتا ہے, یاشر کی کتاب آپ اس کا 11واں باب 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ملک صدق کا کاہن تھا یہ بیسیکلی شم تھا, نوح کا بیٹا, جس کو محترم باپ ابراہم نے اپنی دایقی دی تھی. کیوں دی تھی؟ کیونکہ شم جو ہے ابراہم کا ٹیچر تھا. اور شروع سے خدا نے یہ اصول بنایا ہے کہ جس سے آپ بائبل کی ٹیچنگ لیتے ہیں وہ آپ کی دایقی کا حقدار ہے ملک صدق کی کہانت میں. کس کی کہانت میں؟ ملک صدق کی کہانت. اور لازمی ہے کہ آپ کا ٹیچر بادشاہ ہو اور اس کا ختنہ ہوا ہو, پھر وہ حقدار ہے آپ سے دایقی لینے کا. بصورت دیگر آپ بشارت کا کام کرتے ہیں, آپ ورشپ کا کام کرتے ہیں, آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, آپ ٹائٹ کے حقدار نہیں ہیں. اس کے علاوہ جس کو ٹائٹ دی جا رہی ہے اس کو بھی دیانتداری کے ساتھ اپنی وہ ضروریات لازمی پوری کرے, لیکن اس کو دیانتداری کے ساتھ اس میں سے بچا کر پوری خدمت کو دیکھنا ہے, پوری خدمت کو لے کر چلنا ہے. اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں خدا کا ملازم ہوں, میں لوگوں کے لیے مقرر ہوا ہوں, لوگوں پر حاکم نہیں ہوں, یا لوگوں پر حکومت جتانے کے لیے نہیں قائم کیا گیا. آپ یہ جوزف بھائی سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کوئی بھی میری کلیسیا کا فرد ہے,
آپ یقین کریں کہ سب سے پہلے میری کلیسیا جو ہوتی ہے وہ حقدار ہوتی ہے، جہاں بھی وہ مجھے بلاتے ہیں پوچھ لے میں سارے کام چھوڑ دیتا ہوں، میں پہلے ان بالکل کو دیکھتا ہوں کیونکہ بائبل نے مجھے مقرر کیا تھا. سو لہٰذا ہمیں کوئی کہیں بھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹیچر کو ٹائپ دے، اور اس کا ٹیچر بادشاہ ہونا چاہیے، بے شرع نہیں. اگر اس نے اپنا ختنہ نہیں کرایا وہ بے شرع ہے، بائبل کے اصولوں سے نکلا ہوا ہے، تو اس کو دا یقی دینا بنتا ہی نہیں ہے بھائی. میں یہاں عرض یہ کر رہا ہوں نہیں کہ یہاں پاکستان تو میں دا یقی سے دھیان ہٹا کر گوروں کی طرف دھیان لگا لیا، ادھر سے دا یقی بھی لیتے ہیں کلیسیا سے، وہ بند نہیں کی، اور ادھر سے گورے کو بھی بسایا ہو. سو لہٰذا میں آج جو باتیں میں نے کی ہیں اس کا مقصد جی جی یہی ہے کہ کلیسیا کو وہ چاہے کتنی بھی کمزور ہے. میں آپ کو طریقہ اپنی ایک چھوٹا سا واقعہ وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں. میری کلیسیا میں کتنا بھی غریب آدمی ہو نا، اگر وہ دا یقی دے رہا ہو نا تو میں اسے دا یقی لازمی لیتا ہوں، میں نہیں چھوڑتا، میں کہتا ہوں نہیں دیں آپ دا یقی. لیکن میں اور میری وائف جو ہے دا یقی کے علاوہ ہم اور طریقے سے جا کر اس کی مدد کرتے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں کہ تو نے خدا کا پیسہ نہیں کھانا، کہیں یہ عذاب تیرے اوپر قائم نہ رہے. ہم اور طریقے سے آتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے، لیکن قانون لا جو بائبل کا ہے اسے نہیں توڑنے دیتے. ہم کہتے ہیں کہ قوانین کو، خدا کے کلام کو اولویت دو تو تمہاری زندگی کے اندر جو ہے وہ جو ہے قائم رہے گی، برکت قائم رہے گی. خدا تمہارے گھر کے اندر اپنی برکات جو ہے وہ جاری کرے گا. ہم خدا کے قوانین کو اہم رکھتے ہیں. آمین. جی کریں جی لو بھائی، آپ بات کریں، کافی دیر ہو گئی ہے، ویسے عبادت تو ختم ہو چکی ہے. میرا خیال ہے ایک دعا کریں اور پھر ہم خدا کے حضور میں دوسری باتیں کریں گے. پہلے ایک دعا کریں. جی جی دعا کریں جی. ہاں جی دعا کریں، کوئی بھی بھائی دعا کریں، نہ بھائی دعا کریں. جی میں کروں دعا. جی جی کریں، آپ کریں. اگر آپ پرستش کرنا چاہتے ہیں، پہلے ایک پرستش کوئی گیت گا لیں، اس کے بعد دعا کریں. جی باروک حسین. نہیں میں دعا کروں گا کیونکہ جی کریں بھائی، کریں ضرور دعا کریں. عجیب مشیر قادر مطلق خدا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں. اے کل کائنات کے خالق اور مالک، اے رب رحیم، اے قادر مطلق خدا، میں دل کی تاگرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اپنا پاک خون بہا کر خداوندہ مجھے چنا، اور خداوندہ مجھے اس کام کے لیے خداوندہ تو نے پیدا کیا کہ خداوندہ میں تیرے نام کی منادی کر سکوں، اور خداوندہ جا کر خداوندہ غیر قوموں میں منادی کروں، اور خداوندہ تیرے نام کو جلال دوں. اے میرے مالک، میں کچھ بھی نہیں، مجھے ایک عقل اور علم اور خداوندہ فہم دے. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، تیری پاک کلام کی باتیں سیکھنے کی طاقت دے خداوندہ. جتنے بھی بہن بھائی یہاں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں خداوندہ، ان کو، ان کی نسلوں کو برکت دے، اور خداوندہ پاک کلام سمجھنے کی، سیکھنے کی خداوندہ طاقت دے خداوندہ، اور خداوندہ اس کو سمجھ کر آگے بتانے کی خداوندہ طاقت دے. جو تو نے ہمیں توڑے دیے ہوئے ہیں خداوندہ، نہ کہ ہم خداوندہ اسے اپنے گھروں میں رکھ چھوڑیں خداوندہ، ہم دوسروں میں بانٹیں، اور خداوندہ تیرے پاک کلام کی منادی خداوندہ ہر بشر کرے خداوندہ. جس طرح تو نے پاک کلام میں لکھا ہے خداوندہ، ہر گھٹنا تیرے آگے جھکے گا خداوندہ. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میں جو کچھ مانگنا بول کے اپنے الہی خزانے سے پورا کرنا. آمین. جی آمین. جی لب بھائی کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی دعا کریں گے. لب بھائی دعا کرتے ہیں. ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، اسرائیل کے خدا، ہم نہایت شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے جو کہ آپ نے ہماری زندگی میں بخش دیا کہ ہم اپنے بزرگ خادم کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے آگے سرنگوں ہو سکیں اور آپ کے زندہ کلام کے بارے میں سیکھ سکیں. آسمانی باپ، نہایت شکر گزار ہوں ایک ایک بھائی کے لیے، ایک ایک روح جان کے لیے جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، تیرا کلام کو سیکھنے کے لیے، تیرے کلام کی سچائی کو جاننے کے لیے آسمانی باپ، کیونکہ تیرا کلام میں ہی سچائی ہے اور سچائی سے بھرا ہوا کلام ہے جو ہماری زندگی کو، ہماری اس دنیاوی زندگی کو تقویت پہنچاتا ہے تاکہ ہم تیرے کلام سے سیکھیں اور اپنی اس دنیاوی زندگی کو اچھا کر سکیں. آسمانی باپ، میں آپ کے پیارے خادم ہمارے بزرگ سفیان صاحب کے لیے شکر گزار ہوں اور ان کے لیے برکت کی دعا بھی چاہتا ہوں. ان کے تمام گھرانے کے لیے، بچوں کے لیے اور سب تمام گھرانے کے لیے، اور جوزو بھائی کے لیے بھی شکر گزار ہوں. ان کے لیے بھی آپ کے حضور منت کے ساتھ برکت کی دعا چاہتا ہوں، اور باقی تمام روح جان کے لیے جو ہمارے ساتھ موجود اور خدا کا کلام سیکھنے میں خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں. آسمانی باپ، آج کا دن ہمیں بہت خوبصورت آپ نے سبت کا دن دیا، اور میں نہایت خوش ہوں کہ آج آپ کی مرضی کے مطابق آسمانی باپ میں اس پاک دن کے شروع میں
شروع میں آپ کے کلام کو سیکھنے میں وقت گزارا، میں اس کے لیے بھی آپ کے آگے شکر گزار ہوں آسمانی باپ۔ جیسا کہ آج کے دن ہم نے بہت خوبصورت کلام جو آپ کے خادم سفیان صاحب نے سکھایا، کہ ملاکی کتاب میں سے سکھایا کہ جو دہ یکی ہے آسمانی باپ وہ تیرے حضور میں کیسے دینی ہے، اور اس کی دہ یکی کی کیا برکت ہے کہ آسمان سے آپ کی برکتیں ہمارے پر نازل ہوں گی، جو آپ نے آسمان کے دریچے کھول کے جس طرح آپ بارش کی طرح برساتے ہیں، ہماری دہ یکی دینے سے آپ برکتوں کو نازل کریں گے آسمانی باپ۔ نہایت شکر گزار ہیں اس پاک کلام کے لیے، اس خوبصورت الفاظوں کے لیے جو پادری صاحب نے، سفیان صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ خدا باپ اسی طرح انہیں اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کر، اور باقی تمام لوگوں کو جو روح پیاسی روح ہے آپ کے نام کو سیکھنے کے لیے، آپ کے نام کو جلال دینے کے لیے، میں التجا گو ہوں اسرائیل کے خدا، آپ اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کے پاک نام کے وسیلہ سے ان سب کو اس طرح کے عظیم اور علم سے بھرے ہوئے خادم کے پاس لا، تاکہ وہ تیرے کلام کو جانیں، تیرے کلام کی سچائی سے واقف ہوں، اور برکتوں سے مالا مال ہوں، اپنی دنیاوی، روحانی اور جسمانی زندگی میں برکات سے مالا مال ہو سکے، کیونکہ تیرا کلام سچا ہے اور زندگی سے بھرا ہوا ہے آسمانی باپ اس خوبصورت اگلے جو سارا دن ہمارا آگے گزرے، سبت کا دن، اس میں بھی آسمانی باپ ہمیں برکتوں سے مالا مال کر، ہم تیرے ہی بتائے ہوئے باتوں اور تیرے ہی اصولوں کے مطابق اپنا دن گزار سکے، تیرے اس پاک دن کو مان سکیں، اور باقی تمام جو ہمارے مسیح بہن بھائی بزرگ بچے ہیں ان کے لیے التجا کرتا ہوں آسمانی باپ، وہ تیرے پاک کلام تورات کو سیکھیں، تیری شریعت کو جانیں، تیرے علم کو سیکھنے کی ان میں پیاس ہو، وہ خدا کی کلام کی سچائی کو جان کر اپنی زندگی کو آگے بسر کرنے والے بن سکے آسمانی باپ ہماری بہت عاجزی اور انکساری والی دعا کو ہماری کو سن اور ہمیں جواب دے، کیونکہ ہم تیرے حضور تجھے اپنا باپ مان کر، اپنا ابا مان کر تیرے آگے منت کرتے ہیں، تیرے آگے ہم جھکتے ہیں، کیونکہ تو ہی عزت، جلال، پرستش، بزرگی اور مہمہ تعریف کے لائق ہے، اور تیرے ہی نام کے آگے جھک کر ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ میں پر امید ہوں، اور آپ کی امید کسی کو شرمندہ نہیں کرتی، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو آج کا کلام ہم نے سیکھا ہے طے یقین کے حوالے سے آسمانی باپ مجھے بھی ذاتی طور پہ عقل اور فہم دے اور طاقت دے کہ میں بھی اپنی نیک کمائی میں سے دے یقین پوری لا سکوں، اور باقی جو تمام ہمارے بھائیوں نے جس روح نے آپ کا کلام سنا انہیں بھی یہ طاقت دے کہ وہ بھی تیری دے یقین تیرے حضور پوری ایمانداری کے ساتھ پہنچا سکے۔ آسمانی باپ میری اس درخواست کو سن، کیونکہ آسمانی باپ ہم بالکل نادان اور کمزور ہیں، ہم تیرے کلام کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی ہم تیرے کلام سے بھٹک جاتے ہیں۔ ہم اس کلام کو ہمارے ذہن نشین کر اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بھی بنا۔ آسمانی باپ ہماری دعاؤں کو، پرستشوں کو اور ہماری درخواستوں کو سن، اور ہمیں اتنی طاقت اور ہمت دے کہ ہم تیرے کلام کے مطابق چل سکیں۔ آسمانی باپ اس خوبصورت کلام کو جو ملاکی کتاب میں سے آج ہم نے پڑھا، جس کو ہم ذہن نشین کریں اور اس پر عمل کرنے والے بن سکے۔ آسمانی باپ نہایت شکر گزار ہیں تمام الفاظوں کے لیے، تمام دعا کے لیے جو تمام بھائیوں نے اور جو تمام بزرگ خادم نے کیا آج کلام، اس کے لیے شکر گزار ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے انہیں برکت دے، ان کے خاندان کے ایک ایک فرد کو نام بنام برکت دے۔ آسمانی باپ تیرے آگے یہی گزارش، یہی التجا ہے، اور میری اس دعا کو سن، آپ کے پیارے بیٹے ہمارے زندہ خداوند یسوع المسیح کے جلالی، بابرکت، پرفضل اور میٹھے نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔